اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے کہا تھا کہ آج سے انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے مسائل بیان کروں گا۔ زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر 80 سے زائد مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے 32 جگہ نماز کے ذات ذکر کیا ہے، یعنی زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ساتھ میں بیان کیا ہے۔ حضرات علماء نے اس کی وجہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ کیوں بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جس طرح نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر صاحب نصاب عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح صاحب نصاب کو بھی زکوٰۃ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس کے اوپر فرض تھی، واجب تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اتنی زیادہ اہم ہے زکوٰۃ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، برج ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو پل کا استعمال ہوتا ہے، برج کا، تو فرمایا یہ اسلام کا پل ہے۔ پھر اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ کئی لوگوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ جو لوگ پورے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پورا حساب لگا کر پکا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے مالوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، اللہ ان کے مالوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اللہ والے عبادت کر رہے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ ایک طرف سے آگ آ رہی ہے، عنقریب وہ آگ آپ کے گھر کو جلا دے گی۔ تو وہ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر دی گئی کہ وہ آگ آئی، آپ کے گھر کے پاس آنے سے پہلے وہ آگ تھم گئی، آپ کے گھر تک نہیں آئی۔ تو ان لوگوں نے کہا، ہم پہلی مرتبہ آئے، آپ تب بھی اطمینان سے بیٹھے رہے، اب دوسری مرتبہ آ کر ہم نے خبر دی، اب بھی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کئی مال رکھا ہوا ہے، زیورات رکھے ہوئے ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں، سامان تجارت ہے، میں نے ان ساری چیزوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، تو مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ میرے مال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو اسی طرح ہوا، اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی۔
تو ایسے بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ میں جمعہ میں بیان کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ ایک اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مال پر بھی شر ہوتا ہے، مال میں بھی شر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے۔ اب اس مال کے شر کو، برائی کو کیسے دور کرو؟ زکوٰۃ ادا کر کے۔ تم زکوٰۃ ادا کر دو گے، وہ برائی، وہ شر اس مال سے دور ہو جائے گا، اب تمہارا مال بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، اب اس میں کوئی گندگی نہیں رہے گی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ کے فضائل بھی معلوم کرنا ہے اور زکوٰۃ کے مسائل بھی معلوم کرنا ہے۔ فضائل معلوم کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل معلوم کرنے سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو فضائل کا بھی علم ہو، مسائل کا بھی علم ہو۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آدمی کے اندر چند چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، مسلمان ہو۔ نمبر ایک، مسلمان ہو، کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، کافر زکوٰۃ کا مکلف نہیں۔ نمبر دو، آزاد ہو، غلام کے اوپر، قیدی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، آزاد ہونا چاہیے۔ نمبر تین، بالغ ہو، بچے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچے کے پاس اگر مال بھی ہو تو وہ مال بچے کا نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ ہی کا ہوتا ہے، ماں باپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، تو ماں باپ ادا کریں گے۔ بچے پر، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں بلکہ بالغ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نمبر چار، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر نمبر پانچ، ملکیت تام ہو۔ ملکیت تام کا مطلب جو مال اس کے پاس ہے، جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں، ان چیزوں کا وہ مکمل مالک ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ جو بھی چیز اس کے پاس ہے وہ اس کا مکمل مالک ہو، اس کی ملکیت میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، تب جا کر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ضروری ہیں آدمی کے لیے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہونا چاہیے، تب جا کر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور کتنے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 4 مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، سونا کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ نمبر دو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی، برتن کی، ڈلے کی، کسی بھی شکل میں۔ نمبر تین، نقدی، آپ کے پاس کیش ہو یا بینک میں رکھے ہوئے ہو یا کسی کو آپ نے قرض دیا ہو اور وہاں سے آنے کی مکمل امید ہو، یا کہیں آپ نے سرمایہ کاری کر رکھی ہو، یعنی انویسٹ کر رکھا ہے آپ نے کہیں، تو یہ سب نقدی کے اندر آتا ہے۔ کیش ہو یا بینک بیلنس ہو، کسی کو آپ نے قرض دیا ہو، آنے کی امید بھی ہو، یا آپ نے کہیں انویسٹ کر رکھا ہو، یہ نقدی کے اندر آتا ہے۔ پھر نمبر 4، سامان تجارت ہو، تجارت کا مال ہو، یعنی جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے لے رکھی ہے وہ سامان تجارت ہے۔ وہ سامان تجارت آپ کے گھر میں موجود ہو یا آپ کے دکان میں موجود ہو یا آپ کے گودام میں موجود ہو، کہیں بھی ہو، سامان تجارت سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، بیچنے کی نیت باقی ہو، یہ سامان تجارت ہے۔ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا لیکن اب بیچنے کی نیت نہیں ہے، استعمال کرنے کی نیت ہے یا کسی کو ہدیہ تحفہ دینے کی نیت ہے، تو وہ سامان تجارت نہیں ہوتا۔ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو
اور بیچنے کی نیت ابھی بھی باقی ہو، یہ ضروری ہے۔ تو یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب کتنے کتنے پر ہوتی ہے، صاحب نصاب کون ہے، وہ سارے مسائل انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا